جو خرد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یونیورسل اسٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے، یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے، جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا، اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ نمبر 2، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے۔ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، ہم نے 450 ارب رکھے تھے، لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور نیڈ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ، اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24۔ جناب اسپیکر، دفاعی بجٹ کے ضمن میں اس معزز ارکان میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں۔ ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی نمایاں کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ ہم نے اپنی نیشنل سیکورٹی کو ترجیح ہم نے دینی ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر مالی مشکلات کے باوجود ہم مسلح افواج کو جو ضروری فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں سینٹ کی جو اسپیشل انہوں نے جو ایک تجویز دی کہ ان کو اسپیشل آپ انشور کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں، یہ ہم سب کا محسن فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے اور بجٹ میں جو رقم مختص ہے وہ وقت پہ ریلیز کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، میں اس امر کی بھی یقین دہانی کراتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی، زراعت کے فروغ اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات، یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی کہ اس ہاؤس نے مختلف معزز اراکین نے کمیٹی نے ان کو فلیگ کیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 30 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت اس سلسلہ میں صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے مؤثر اقدامات اٹھائے گی تاکہ جو پرپوزلز اس ہاؤس آنریبل ہاؤس سے ملے ہیں معزز اراکین نے دیے ہیں ان ایریاز میں انشاءاللہ تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پینشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے۔ تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں کمی کا تمام تر فائدہ عوام تک پہنچایا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پچھلے 1 مہینے میں نمایاں کمی کی۔ اس میں ڈیزل کی کمی آلموسٹ 35 روپے ہے، اس میں پیٹرول کی کمی جو ہے وہ 20 روپے ہے، اس میں لائٹ ڈیزل کی کمی 17 روپے فی لیٹر ہے۔ تو اس پالیسی کو آئندہ بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فالو کیا جائے گا۔ جو انٹرنیشنل پرائسوں میں کمی آئے گی، جو روپے کی ویلیوشن اگر اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی تو یہ جو اس کا فائدہ ہے یہ عوام تک منتقل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، قومی بچت کی اسکیمیں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے سلسلے میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز وائنڈنگ اپ اسپیچ ہے۔ تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ جناب اسپیکر، قومی بچت کی اسکیموں میں جن میں بہبود سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ
के सिलसिला में सरमाया कारी की हद को 50 लाख से बढ़ा कर 75 लाख रुपए 9 जून के पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है अपना नेशनल बचत जो स्कीमों में है, उसको भी आप कंसिडर करें। तो मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूं कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमायाकारी की जो हद 50 लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह उसको भी 75 लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को ज़रूरत हो, अगर रेवेन्यू या इंटरनेशनल प्राइसेस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखसूस और दोनों हाउसेज के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपए से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इन अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिला में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते। वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के लिए 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है।